السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم مربین اجتماع، مہمانان خصوصی، حاضرین اجتماع اور جلسہ اور اساتذہ اور طلبہ عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم ارشاد القرآن کوبرا پھاٹا پوسد کا یہ 21واں سالانہ اجتماع و جلسہ عام ہے۔ عام طور سے یا تو کہیں صرف اجتماع ہوتا ہے یا کہیں صرف جلسہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اجتماع اور جلسہ دونوں ساتھ میں رکھا ہے، ساتھ میں جوڑا ہے، اس لیے کہ جلسے کا عام طور سے جو تعارف ہے کہ اس میں صرف طلبہ کا تعلیم مظاہرہ ہوتا ہے اور کچھ تبرک کے لیے، کچھ تعاون کے لیے مہمانان کی تقریریں ہوتی ہے، لیکن ادارے کے پیش نظر یہ ہے کہ طلبہ کے تعلیمی مظاہرے کے ساتھ ساتھ کچھ مربین حضرات کے ذریعے سے حاضرین کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے، اس لیے اس میں ایک اجتماع کا پہلو بھی ہے۔ گویا کہ اب سے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا جو رہے گا ایک طرح سے وہ اجتماع ہی ہوگا۔ اس وقت ہمارے درمیان میں 2 مقیم حضرات تشریف فرما ہیں۔ میری مراد ہے رفیق محترم مولانا عبد الرحمن فلاحی صاحب پانڈر کیوڑا۔ دوسرے مہمان مربی اور مقرر ہے رفیق محترم اسلامی اسکالر پروفیسر واجد علی خان صاحب، اس وقت ناسک میں مقیم ہیں، وہاں دعوتی کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ 21واں سالانہ اجتماع اور جلسہ عام میرے لیے اور ادارے کے لیے اور طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے بھی بڑی خوشی کا باعث ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں وہ شخصیت تشریف فرما ہے مہمان مربی کی حیثیت سے کہ جو دارالعلوم ارشاد القرآن کے افتتاحی جلسے میں بھی تھی۔ دارالعلوم ارشاد القرآن کا جو افتتاحی جلسہ ہوا تھا مسجد اقصیٰ میں، اس میں مقرر خصوصی کے طور پر مولانا عبد الرحمن فلاحی صاحب تھے، اس لیے جب بھی مولانا محترم کی یہاں آمد ہوتی ہے تو میرے ذہن میں مدرسے کا ابتدائی خاکہ اور ابتدائی اس کا تعارف گھوم جاتا ہے۔ اور محترم واجد علی خان صاحب بھی ہمارے لیے ایک طرح سے اس ادارے کے وہ بہت پرانے اور قدیم مہمان مربی اور مقرر ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے دارالعلوم ارشاد القرآن کے سالانہ اجتماع اور جلسے کا آغاز کرنے کے لیے مولانا محترم عبد الرحمن فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور درس قرآن سے اس اجتماع کا سالانہ جلسے کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کتنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ محترم سامعین، ابھی جن آیات کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 21ویں پارے سے سورہ احزاب کی 5 آیات تھیں۔ محترم مفتی صاحب کا یہ حکم تھا، یہ خواہش تھی کہ میں ان آیات کی روشنی میں ہی آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، امت جن مسائل کا شکار ہے، مساجد اور مدارس جس نشانے پر ہیں، یہ ہمارے لیے بیداری کا ایک پیغام بھی ہے۔ آزمائش ہے لیکن بیداری کا پیغام بھی ہے۔ جیسے کہ علامہ نے فرمایا تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، چلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اور یہ تو اللہ کی سنت ثابتہ رہی ہے، آزمائشوں کے بغیر نہ انبیاء کو مرتبہ و مقام اور نصرت سے نوازا گیا اور نہ ان کے امتیوں کو، اور یہ قاعدہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ صاف اعلان ہے قرآن کا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کی آزمائش میں 2 طرح کے عوامل ہوتے ہیں، یا تو کوئی آزمائش بطور تنبیہ ہوتی ہے، غفلت سے جگانے کے لیے، امت غفلت میں ہے، اللہ کے فرائض سے کوتاہی برت رہی ہے، تو پھر مصیبت ڈالی جاتی ہے تاکہ بندہ رجوع۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بندہ اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے، تو پھر مرتبوں کی بلندی کے لیے آزمائش ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر کیے جانے والے صبر و ثبات کے ذریعے مومن کے درجے کو بلند کیا جائے۔ اب قرآن مجید نے جو اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے، محفوظ کتاب ہدایت ہے، ان ساری چیزوں کے لیے اپنے اندر ایک مکمل نظام سمیٹ لیا ہے، مکمل ہدایات سمیٹ لی ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان پر زندہ رہنے، ایمان پر مرنے کے لیے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اور ان کی انسانی فطرت کے اعتبار سے انہیں کس طرف دیکھنا ہے۔ ان آیات میں اسی معیار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اسوہ، اسوہ، حسن کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تسلی، صبر، مثال، چال، نمونہ، اور بعض اہل علم نے اس کو زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تمہارے تمام دکھوں اور تمہارے تمام زخموں کا مکمل مداوع اور علاج نبی کے اسوے میں ہے، نبی کے اسوے میں ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مگر اب یہ نمونہ کس کے لیے قابل قبول ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت کا یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس 5 وقت کی نماز میں کچھ رکعتیں پڑھ لی اور چلتے پھرتے نظر آئے، زندگی کے باقی معاملات کو اپنی مرضی سے نبھا رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، بلکہ ہر وقت ان کو
ہر معاملے میں اللہ کا حکم، نبی کی سنت یاد رہتی ہے، وہ اس کو اپنے لیے معیار بنا لیتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے کسوٹی بنا لیتے ہیں۔ اور وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یہ آیت کریمہ غزوہ احزاب کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا اسوہ اہل علم کے نزدیک مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام معاملات کے لیے، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، تجارت ہو، جو بھی زندگی کا شعبہ ہے، اس میں مسلمانوں کو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپ ہی کی پیروی کرنی ہے، کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ یوم میں آخر پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ کے رسول کے اسوے کو اپنائے گا۔ صرف جنگ کی حد تک یہ اسوہ نہیں آپ کے لیے آپ کا بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں دیکھو تمہارے درمیان رسول موجود ہے ہمارا، جس پر وحی نازل ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ نے تم کو ہدایت سے سرفراز کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، 1 مہینے سے وہ برابر تمہارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے، بھوک سے وہ بھی پریشان ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تمہارے لیے ہمارا نبی نمونہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی مشکل، جو بھی دقت، جو بھی آزمائش، جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل آئے، حالات چاہے جس رنگ سے تمہارا استقبال کریں، تمہیں ہر حال میں اللہ کا بندہ اور رسول کا وفادار بن کر جینا ہے۔ یہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مگر افسوس کہ آج یہ آیت اور اس کا مفہوم صرف تقریروں میں کہنے سننے، کتابوں میں لکھنے اور سیرت کے جلسوں میں بیان کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان آپ کے اسوے کو کہیں بھی اپنا رہبر اور امام بنانے کو تیار نہیں۔ اماموں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، مشائخ کو، بزرگوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ کو ہر حال میں، ہر معاملے میں امام ماننا ہے۔ آپ کے اسوے کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرنا نہیں ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام دلایا، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی وفاداری۔ انہوں نے جب ایمان قبول کیا، جب وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تو پھر نہ جانوں کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی۔ جب جہاں جس وقت ان سے جس حکم کا مطالبہ کیا گیا، جس عمل کا مطالبہ کیا گیا، وہ اس کو نبھاتے اور پورا کرتے رہے۔ مگر آج مسلمانوں کا کوئی طبقہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ برادریاں ہیں، مسلک ہے، جماعتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہے، ہر ایک کا اپنا ایک راستہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس اسی راستے پر سب چلیں، یہی راستہ صحیح ہے۔ جبکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اتحاد کا، وحدت کا، اتفاق کا یہی ایک ذریعہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ مگر عجیب عجیب قسم کے فلسفے، عجیب عجیب قسم کے نظریے سامنے لائے گئے امت کے۔ عارضی اتحاد پیدا کرنے کی ناکام کوششیں ہوتی رہتی ہیں، جو کامیاب ہونا ہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کے اسوے کو اپنا امام، ہادی، رہبر اور پیشوا ماننا آسان کام نہیں ہے۔ وہاں پابندی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے وہ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، پتہ نہیں قرآن کو پڑھنے کے دعوے کیسے کرتے ہیں لوگ، یہ آیات ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے اعمال سنوارے گا، تمہاری مغفرت کرے گا۔ پھر اور فرمائے گا فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم کھا کر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو برضا و رغبت تسلیم نہ کر لیں، اپنے دل میں یہ کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، کوئی تردد، کوئی شک نہ ہو ان کے دلوں میں آپ کے فیصلے کے خلاف، تب یہ مومن ہوں گے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ اس امت کو اس اسوے کے ذریعے نہیں جوڑا گیا، اپنی اپنی راہیں نکالی گئی، اپنے اپنے راستے تلاش کیے گئے۔ اللہ نے اس امت کو ایک عظیم الشان شخصیت دی زوال کے دور میں، اور وہ شخصیت ہے علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے امت کو بہت جھنجھوڑا، بہت جگایا، بہت ابھارا، امت کی شاندار سنہری تاریخ کو ان کے سامنے پیش کیا، زوال کے مرثیے لکھے، اپنے خون جگر سے سنے، اس امت کو اس کا فرض یاد دلایا۔ مگر افسوس کہ اس کی آواز صدا و صحرا ثابت ہے۔ رئیس الاحرار امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، جو انہوں نے علامہ کی وفات پر کہی تھی۔ بہت جامع بات کہی، اتنا بہترین خراج عقیدت پیش کیا کہ علامہ کو اتنا بہترین خراج عقیدت شاید ہی کسی اور نے پیش کیا ہو، اور علامہ کا تعارف ایسا کرایا انہوں نے کہ کتابیں بھی ادھوری رہ جائیں اس تعارف میں۔ رئیس الاحرار امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب علامہ کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی نہ انگریز، اگر قوم سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا، تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ یہ صورتحال ہے، وہ علامہ کہتے ہیں۔ عجیب جگل بندی کی گئی ہے امت کی اصلاح، امت کے اتحاد کے لیے عجیب عجیب نسخے ایجاد کیے گئے، اختلافات کی راہیں پیدا کر کے انتشار کو پھیلایا، اور اس کے بعد جب مسائل اور مشکلات ٹوٹنی شروع ہوئی تو پھر اتحاد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اور کیسے؟ کیا خوب کہا برج نارائن چکبست نے، باغباں نے یہ انوکھا ستم ایجاد کیا، پھونک کر آشیاں اپنا پانی کو بہت یاد کیا۔ پہلے ملت کی وحدت کو پارا پارا کیا گیا دینی کے نام پر، شریعت کے نام پر، اور اس کے بعد اب یاد آ رہا ہے اتحاد۔ کیا اتحاد کی، وحدت کی کتاب و سنت میں راہیں، شکلیں، عملی اصولے، عملی طریقے دیے نہیں گئے تھے؟
علامہ ہر سطح سے، ہر لحاظ سے اس امت کو جگاتے رہے. عجیب شخصیت ہے. کہیں قرآن کا ترجمہ کر جاتے ہیں اشعار میں، کہیں حدیث پیش کر دیتے ہیں، کہیں خلافت راشدہ کو مثال کے طور پر لے آتے ہیں. کہتے ہیں حکمت مشرق و مغرب سے میں نے یہ سیکھا ہے، ایک نقطہ جو غلاموں کے لیے ہے اکسیر. دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطانی ہو، پختہ عقائد کی بنا پر ہوتے ہیں تعمیر. حرف اس قوم کا بے سوز، عمل زار و زبوں، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر. اصل مرض گمراہی، تباہی، انتشار، اختلاف کا اصل روگ یہ ہے. محمد رسول اللہ نے اپنے قبیلوں نسلوں پر فخر کرنے والی قوم کو ایک جان کیا، ایک وحدت، ایک امت میں آپ نے پرو دیا. کس چیز کی بنیاد پر؟ کس چیز کی بنیاد پر؟ عقائد کی بنیاد پر. کتنا زبردست تجزیہ ہے دیکھیے علامہ کا. حرف اس قوم کا بے سوز، عمل زار و زبوں، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر. یعنی اگر تمہارے بنیاد میں عقیدے کی مضبوطی نہیں ہے تو پھر تمہارا متحد ہونا تو کیا، مسلمان ہونا بھی ممکن نہیں ہے. مسلمان ہونا بھی ممکن نہیں. تو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے پس منظر میں گو کہ یہ آیت ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ مانا جائے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون والی، کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں اپنی قسم کھا کر یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جب تک کسی میں یہ شرط نہ پائی جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. نمبر ایک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو. نمبر دو وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل سے برحق مانے، یقین ہو اس کو کہ رسول اللہ کا فیصلہ ہی برحق ہے. نمبر تین اللہ کے رسول کے فیصلے کے معاملے میں اس کے دل میں ذرا سا بھی تردد نہ ہو. اور پھر آگے لکھتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں کہ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو یہی مقام حاصل ہے. لہذا جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی ہر صحیح حدیث کو بصر و چشم مانے اور مذہبی تعصب کی بنیاد پر کسی صحیح حدیث کو رد نہ کرے. مگر یہی ہوا یہی ہے. اسوہ رسول تقریروں کی زینت ہے، جلسوں کی زینت ہے، ربیع الاول کے سیرت کے جلسوں کی شان ہے، مگر حقیقت میں اس اسوے کو عملی طور سے اس امت نے اختیار نہیں کیا ہوا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کا قلادہ اپنی گردنوں میں ڈالا ہوا ہے. اماموں، مشائخ، پیر و مریدوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور حالت تو اب اس درجے پہنچ چکی ہے کہ اس امت میں ان افراد کی بھی کمی نہیں جن کے لیے اسوہ وہ شیاطین ہیں، ناچنے گانے والے، کھیل کود میں حرام خوریاں کرنے والے. کسی کا اسوہ فلمی ہیرو ہیں، کسی کا اسوہ کرکٹر ہیں، مردوں عورتوں کے سب کے، کوئی ڈرامے کے ہیرو کو اپنا اسوہ بنائے ہوئے. اسوہ رسول تو کہنے سننے کی بات رہ گئی ہے.
غزوہ احزاب کے پس منظر میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اس جنگ میں دیکھو اللہ کے رسول کا اسوہ تمہارے سامنے ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر جس کو بھی یقین ہے وہ آپ کو ہی اپنا رہبر، ہادی اور مرشد مانے گا، اور پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا۔ مگر دیکھو آج حالت امت کی کیا ہے۔ وہ امت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا یہ اخوت آج مسلمانوں کے مابین ہم کو نظر آتی ہے؟ وہ اسلامی برادرانہ تعلقات ہمیں آج نظر آتے ہیں سر کی آنکھوں سے؟ مسجدیں جن کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کہا ہے، ان المساجد للہ، مسجد اللہ کے لیے۔ پھر نبی نے اس کی اور مزید فضیلت کو یوں بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے محبوب ترین جگہیں مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین مقام بازار ہیں۔ یہ وہ گھر ہیں جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے، جہاں سے توحید کی صدا بلند ہوتی ہے، جہاں سے انسانیت، انصاف، مساوات کا درس دیا جاتا ہے۔ مگر یہ مسجدیں بھی اللہ کی نہیں رہی، متولیوں کی ہیں، جماعتوں کی ہیں، مسلکوں کی ہیں، ان پر قدغن ہیں، پابندیاں ہیں، ایمان والوں کے لیے پابندیاں ہیں۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پر پابندی، اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل پر پابندی، حکم نہ ماننے کی صورت میں قانونی کارروائی کرنے کی دھمکی۔ اللہ کے گھروں میں جو بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو، نبی کی تعلیمات عام کی جائیں۔ مسلمانوں کی زندگی میں یہ مسجدیں مرکز ہیں، مسلمانوں کی پارلیمنٹ یہ، مسلمانوں کی عدالت یہ۔ مگر یہ امت نکاح، وراثت، طلاق جیسے عین دینی کاموں کے لیے بھی نہ اللہ کے گھروں میں آنا پسند کرتی ہے، نہ کتاب و سنت کے فیصلے کو تسلیم کرتی ہے، بلکہ ان معاملات کو بھی وہ باطل عدالتوں میں جا کر حل کرتے ہیں۔ پھر ایمان کہاں باقی بچا؟ ایمان کہاں رہا؟ محمد رسول اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی مومن کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ جو کوئی اس طرح نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کی، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ بابری مسجد کی شہادت ہو، اب گیان باپی کی مسجد کا مسئلہ ہو، متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ ہو، اور دیگر جو ہزاروں مساجد نشانے پر ان سب کا مسئلہ ہو، اب یہ آج جو چل رہی ہے سرگرمیاں مساجد اور مدارس کی تحقیق کے نام پر، ان کے اوپر قدغن لگانے کی سازشیں، یہ سب کیا جانتے ہیں آپ؟ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، وہ چھینی جا رہی ہیں ہم سے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب کوئی بنی اسرائیل سے کیوں چھینی اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت؟ اللہ کا ان سے کوئی خاص جھگڑا ہو گیا تھا؟ کوئی دشمنی ہو گئی تھی؟ اور کیوں دی تھی اللہ نے ان کو سارے جہان والوں پر فضیلت؟
جب اس کی کوئی رشتہ داری ہو گئی تھی اللہ سے. یہ بانڈ تو لکھ کر اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا کہ تم چاہے جو کرو جیسا بھی ہو, میرے نبی کی امتی ہو نا, میرا ہمیشہ تمہارے ہی ساتھ رہے گا, میری مدد تمہارے لیے رہی ہے ہی نہیں ایسا. شرط لگائی دی یہ قرآن میں جگہ جگہ شرط کے ساتھ معاملہ ہے. اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم فاذکرونی اذکرکم, مجھ سے کہ عہد کو تم پورا کرو, تم سے کہ وعدے میں پورے کروں گا. مجھ کو یاد رکھو, میں تم کو یاد رکھوں گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مددگار ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جمائے گا. کہیں بھی شرط کے بغیر کوئی وعدہ نہیں, کوئی وعدہ نہیں ہے کہیں بھی. اور صاف اعلان ہے کہ جو کوئی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کرے گا تو اللہ اس کو بدل دے گا. غیروں کو الزام ڈال دینا بہت آسان کام ہے. اصل میں یہ جو سیکولرزم اور جمہوریت کی شیطانی اور ابلیسی جو لہر چلائی نا یہودیوں نے خاص طور سے, اس نے دو طبقے پیدا کیے, دو شہزادے پیدا کیے, مذہبی شہزادے اور سیاسی شہزادے, اور یہ امت ان دونوں پتھروں کے اندر پس گئی. مذہب والوں نے بھی لوٹا اس کو, سیاست دان تو پھر سیاست دان, ان سے کسی خیر اور بھلائی کی توقع رکھنا تو فضول ہے. جمہوریت کا تماشا دیکھ لیا دنیا نے, مسلمانوں نے سیکولرزم کی تائید کا نتیجہ دیکھ لیا. اللہ کے گھر خالی ہوئے, بازار بھرے ہم نے, سیاست کے اکھاڑے میں کودے ہم. ایک صدی پہلے تقریباً کہا تھا لسان النصر اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے, اسلام کی رونق کا کیا حال کہیں تم سے, کونسل میں بہت سید, مسجد میں فقط جمن. اور علامہ بھی مرثیہ کہہ کر گئے تھے امت کا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں, نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. بابری مسجد کے لیے پچھلے 32-33 سالوں سے کیسے کیسے مذہبی اور سیاسی ڈرامے ہوئے, اور محلوں کی مسجدیں مسلمانوں کی ہر بستی میں نمازیوں کو ترستی ہوئی. ایک مسجد بتا دو کسی جگہ کی, کسی جماعت کی, کسی مسلک کی, جس کو اس لیے بڑا کرنا پڑا کہ فجر کے اندر نمازیوں کو جگہ تنگ ہو رہی تھی. ایک مسجد بتا دو. یہ جمعہ کے لیے ہے, عیدین کے لیے ہے. کسی بھی بستی میں بتا دو, کسی بھی مسلک کی اور کسی بھی جماعت کی مسجد بتا دو کہ اس کو اس لیے وسیع کرنا پڑا کہ اہل محلہ کی آبادی کے لیے وہ تنگ پڑ رہی تھی فجر کی نماز میں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا ہمارا پابند ہے, کہ ہم اس کے گھروں کو برباد کریں اور وہ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے؟ پھر مسجدوں کے ذمہ داران کون؟ ان کا اسوہ, ان کا کردار, ان کے اخلاق, دینی اعتبار سے ان کی حالت. بے دین یا دولت کی بنیاد پر یا سیاسی غنڈہ گردی کی بنیاد پر صدر صاحب, سیکرٹری صاحب, گھر اللہ کا, کتاب اللہ کی, دین اللہ کا, رسول اللہ کا, اور اللہ کے گھر میں
اللہ کی کتاب کے لیے اور رسول کے فرمان کے لیے اجازت کس سے لینی پڑے گی؟ اس جاہل صدر سے جس کو طہارت کے مسئلے سے بھی واقفیت نہیں۔ امام وہ نہ ہو جو کتاب و سنت کا ہم کو پابند کرے، وہ ہو جو ہماری پابندی میں ہماری مرضی کے مطابق چلے، ورنہ چھٹی کرے ہو۔ مؤذنکم خیارکم، مؤذن تمہارا سب سے بہترین انسان ہونا چاہیے۔ کس کو ڈھونڈتے ہیں آج مسجد کمیٹی والے مؤذن کے لیے؟ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ اذانیں سنو ذرا، کیسے کیسے رنگ کی دی جاتی ہیں اذانیں، کیسے الفاظ ادا ہوتے ہیں، کیا تاثر دے رہے ہیں ہم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورا کاروبار سود کا، لینا بھی دینا بھی، اور رنگ ٹون بجتی ہے فون کی تو ہوتا ہے عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، حسبی ربی جل اللہ۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہے، آج کی رنگ ٹون کیا بج رہی ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول کا اسوہ؟ کون مانتا ہے اللہ کے رسول کے سوے کو؟ دین کے رہبر مانتے ہیں یا دنیا کے؟ اہل سیاست کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ان کا تو بیچاروں کا حال بھی یہ ہے کہ حج کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے جمرات پر جانا پڑا، ایک کنکر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ اور رہ گئے مذہب۔ تو پھر علامہ نے کہا آہا اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ اللہ خود یہاں کہہ رہا ہے اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، یقین ہے تم کو اللہ سے ملنے کا، آخرت کے آنے کا، اور تم اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہو، تو ہمارا رسول ہی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ قرآن مجید اپنا ایک انداز رکھتا ہے مخصوص، وہ جب کوئی تعلیم دیتا ہے خاص، اس کی صداقت کے لیے کیا کرتا ہے؟ پچھلی قوموں کے انبیاء اور رسول کے واقعات اور حالات کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ نے اسوے کے لیے صرف دو ہستیوں کو چنا ہے، دو ہستیوں کو چنا ہے۔ ایسا اسوہ جس کی زندگی اثر تا پا اعمال کے اعتبار سے اطاعت کے لیے بالکل مکمل ہے، اسی لیے اس کی اطاعت کی دعوت دی گئی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ تمام ائمہ کا یہی کہنا رہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ مگر عجیب قسم کی دانشوری پھیلائی گئی، عجیب قسم کے فلسفے دیے گئے۔ انگریز آیا، اس نے اس ملک کو اسپین بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ داڑھی والے، ٹوپی والے، یہ مولوی، ملا، حافظ، مفتی، یہ تھے جنہوں نے پھٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر، کچی عمارتوں میں بیٹھ کر اس ملک میں دین کے جھنڈے کو سنبھالا۔ اس کو اسپین ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دی۔ اس وقت تمہارے یہ ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر کہاں تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار لٹائے،
پھر ایک اور غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو، کچھ کو کیا تقریباً سبھی کو، حکمرانوں سے لے کے عوام تک، مسلم ملکوں کے حکمراں الیکشن کے ٹائم برابر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دیں گے۔ اور یہ باتیں کون کہتا ہے؟ جن کے پہلو میں کوئی یہودن ہے، جن کے لباس سے نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں، جن کے چہرے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی جنس کون سی ہے، وہ خلافت کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں۔ یہ صورتحال جن کو دین، عقائد، توحید، رسالت، آخرت کا بنیادی علم تک نہیں، اور یہ قوم ان کے نام پر نعرہ مارتی تھی، ان کے نام پر نعرہ مارتی، واہ واہ کرتی ہے، جلسے جلوس نکلتے ہیں، تعاون کے نعرے بلند ہوتے ہیں، آج بڑھو ہم تمہارے ساتھ۔ اسوہ رسول کو کوئی ماننے اور عملی طور پر اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ علامہ نے یہ بھی واضح کیا، فارسی کا شعر ہے ان کا، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بولہبی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسی کو علامہ ماہر القادری نے اردو کے قالب میں یوں ڈھالا ہے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ اتنا خطرناک تجزیہ اس شعر میں امت کی صحیح حالت پیش کی گئی ہے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو سارے جہان کی مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آیا، اس کے نام لیوا، اس کے نام پر، اس کے دین کے نام پر آج دنیا کے سامنے اس دین کا حلیہ بگاڑ چکے، اس نبی کو، اس کے کردار کو دنیا کی نگاہوں سے ان کی بد اخلاقی نے مستور کر دیا ہے۔ پھر انتشار کی یہ حالت ہے کہ اب یہ جو ویب سائٹ کی لعنت آئی ہے، یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ ٹک ٹاک، ان سب نے تو رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اب تو واٹس ایپ یونیورسٹی کے علامہ اور مفتی ہر چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کی پگڑی اتار رہے ہیں، دائی بن رہے ہیں، دائی ہیں۔ دائی بن رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نہ قرآن نازل ہے صحیح، نہ گھروں میں نماز ان کے پائی جاتی ہے، نہ دین پایا جاتا ہے، ان کی اپنی زندگیاں اخلاق سے خالی ہیں، علماء مفتی ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن کھولے کوئی عالم، کوئی مفتی، یہ ایسے اٹھ کر بے نیازی سے جاتے ہیں کہ ان کو کیا آتا ہے، یہ کیا کام کریں گے دین کا؟ دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں، دعوت تو ہم دے رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا موجودہ فتنہ ہے یہ، اور یہ باقاعدہ صہیونی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر ہے۔
وہ ساری منصوبہ سازی ان کی کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب سب سے بڑی رکاوٹ ان کے نزدیک اگر کوئی ہے مسلمانوں کو اپنے جال میں پوری طرح سمیٹ لینے کی، وہ یہ ہے کہ اس ملت کو، اس قوم کو بہرحال علماء جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں ان سے ان کو کاٹ دیا جائے۔ یہ ان سے، ان علماء سے اور ان ممبروں سے یہ امت جو ہے جڑی ہوئی ہے آج بھی۔ یہ جب تک نہیں کرتے یہاں سے ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جبکہ 99% وہ اپنی منصوبے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج مسلمان انہی کی بولی بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ لباس ان کا، زبان ان کی، تہذیب ان کی، تمدن ان کا 100 سال پہلے کہا تھا علامہ نے، 100 سال پہلے کہا تھا، کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کون پسند کرتا ہے اللہ کے رسول کے معیار کو؟ کون پسند کرتا ہے؟ فنکشن ہال قائم کیے مسلمانوں نے کروڑوں روپے کے، اس نکاح کو انجام دینے کے لیے جو اس نبی کی سنت ہے جس نے اپنے 11 نکاح کر کے عملاً امت کے سامنے اس کو رکھا ہوا ہے، جس نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، جس کے صحابہ نے اپنے نکاح کیے اس کے سامنے، جس کی صحابیات کے نکاح ہوئے اس کی اپنی موجودگی میں، ایک معیار دیا امت کو۔ ہے کوئی ماننے کو تیار نبی کا یہ اسوہ؟ نہیں۔ کیسا اسلام ہے یہ؟ کیسی محبت ہے یہ؟ کیسی عقیدت ہے یہ؟ کون سی الفت ہے نبی کے ساتھ کہ جب نبی کی حدیث بیان کی جائے کوئی کچھ بہانے بنا کے ٹالتا ہے، کوئی کچھ، کوئی برادری کا سہارا لیتا ہے، کوئی مسلک کی آڑ لیتا ہے، کوئی حالات کا رونا روتا ہے، جبکہ نبی 24 گھنٹے کے لیے اسوہ ہے۔ نمونہ ہے ہر معاملے میں، ہر چیز میں، مگر نہیں۔ اور جب تک یہ امت، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا یصلح آخر هذه الامہ الا صلح بما اولها، اس امت کے آخری عہد کی اصلاح اس چیز کے سوا کسی اور چیز سے نہیں ہوگی جس سے اس کے عہد اول نے سدھار پایا تھا۔ عہد اول کی جس سے اصلاح ہوئی تھی اسی سے اس آخری دور کی بھی اصلاح ہوگی۔ وہ معیار یہاں قرآن دے رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کامل اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اگر اللہ پر، آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ کو تم کثرت سے یاد کرنے والے ہو، کثرت سے یاد کون کر رہا ہے؟ مسجدیں خالی، فرض نماز کی اذانیں ہو رہی، جمعہ کا دن دیا گیا، اتنا بہترین انتظام دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اگر انگریزوں کے پاس یہ نظام ہوتا نا، یہ جمعہ کا جو ہمارے پاس نظام ہے، وہ کب کے دنیا پر پوری طرح چھا چکے ہوتے عیسائیت کے ساتھ۔
ان کے ایک مستشرق کا قول بھی ہے، کہیں میرے پڑھنے میں آیا تھا کہ یہ جمعہ کا نظام اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم اپنی اس تبلیغ کو دنیا پر غالب کر دیتے۔ مفت کا انتظام ہے، اذان ہوتی ہے روزانہ کی طرح، ظہر کی اذان، مسجدیں موجود ہیں، کوئی 5 پیسے کا خرچہ نہیں ہے، کوئی شور ہنگامہ نہیں ہے، کوئی ہولڈنگ، کوئی پوسٹر بازی، کوئی چیخ پکار نہیں ہے، روزانہ کی طرح اذان ہوتی ہے، آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، مسجد میں امام کو، عالم کو رکھو، مفتی کو رکھو، کتاب و سنت کے جاننے والے کو رکھو، اس کی اطاعت میں چلو، اس کو اپنا غلام نوکر نہ بناؤ بلکہ اس کو اپنا امیر مانو، وہ امیر ہوتا ہے پورے محلے کا۔ ہمارے مسلمانوں کو تو سب سے سستا اگر کوئی دکھتا ہے تو وہ امام اور مؤذن، اور مقتدی حکم چلانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ آج کے اس دور میں ذرا دیکھو جھانک کر، سب سے سستا کون ہے مسلمانوں کے ہاں؟ دنیا میں سب سے سستے کون لوگ ہیں؟ امام اور مؤذن، ان سے سستا کوئی بھی نہیں۔ نہ کھیت کا سالدار اتنا سستا ہے، نہ کلکٹر کا چپراسی اتنا سستا ہے، نہ اسکول کا چپراسی اتنا سستا ہے، سڑک جھاڑنے والے بھی اتنے سستے نہیں ہیں آج جتنے سستے یہ امام اور مؤذن ہیں، یہ محلے میں مدرسوں کے۔ اور اوپر سے قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کو اپنا خادم نہیں، اپنا نوکر نہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں کہ ہم اور لوگ جو چاہتے ہیں اسی حساب سے چلو۔ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں سارے اسباب و ذرائع وسائل کے ساتھ ہماری راہوں کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اوپر سے ہماری اپنی امت خود ہمارے لیے ان سے بڑی رکاوٹ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ اخلاص نیت کا دور دور تک پتہ نہیں، اسوہ رسول کو برضا و رغبت قبول اور تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں، رونا سب رو رہے ہیں، سب کو سب سے شکایت ہے، دو باتیں ہر ایک کہہ رہا ہے، عمل کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ تو اس کی ضرورت آج ہی ہو گئی کہ پہلے بھی تھی؟ آج ہی ہے کیا اس کی ضرورت؟ اس کی ضرورت تو اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے اس کتاب کو اتارنا شروع کیا تھا، وہیں سے ہدایت دینی شروع کی گئی۔ 5 وقت کی نماز کے لیے روزانہ بلا کر عملی تربیت دی جا رہی ہے اسی کی، مگر نہیں۔ ابھی گزشتہ اتوار کو جماعت اسلامی کی وہ جو مہم چل رہی تھی مساجد کے تحفظ کے عنوان سے، اس میں وہاں میں بھی اپنی بستی میں بھی اتوار کے دن پروگرام رکھا گیا تھا، اور مجھ کو عنوان دیا گیا تھا کہ خطبہ جمعہ کے ذریعے معاشرتی اصلاح، معاشرتی اصلاح خطبہ جمعہ کے ذریعے۔ اب یہ جمعہ کے خطبے پہلے آ کے بولتا صدر، ایسی باتیں نہیں بولنا جس کا اثر ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، بے اثر باتیں پہلے ہی بول رہے، اب بول لیں گے۔ اس کو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ بولنا کیا ہے، ایسی بات نہیں بولنا بولے جس کا اثر ہو، تو کیسی بات بولنا جس کا اثر نہ ہو؟ یہ اللہ کے گھروں کے ذمہ دار ہیں، اور ہدایت کس کو دے رہے ہیں؟ جو اس کا اہل ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں
دین سمجھائے، جو برائیاں معاشرے میں ہیں ان پر تنقید کر کے ان کو واضح کرے، اور اس کی جگہ جو نیکیاں کرنی ہیں ان کی دلیلیں دے، پیش کرے ان کو کہ یہ نیکیاں ہیں، مسلمان کا یہ فرض ہے۔ نہیں، خطبہ جمعہ کیا ہے؟ یا تو ایک دوسرے کی گمراہی یا تکفیر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا پھر مسجدوں میں جو دو گروپ رہتے ہیں ہمیشہ اکثر مسجدوں میں، ان میں سے امام صاحب جس طرف سے ہیں ان کی حمایت میں دوسرے گروپ پر وہ برستے ہیں، یا پھر جماعتوں کے معاملے چلتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا نظام تھا اللہ کا دیا ہوا، مگر اس کا استعمال دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے منا گئے۔ علماء پر تو پابندی ہے، پابندی ہے علماء پر۔ بس دین اپنی غرض، اپنے مفاد، اپنے موقع کے حساب سے یاد آتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس واسطے قرآن مجید ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جو لوگ صحیح معنی میں ایمان والے تھے، مومن تھے، انہوں نے جب مشرکوں اور منافقوں اور ان یہود کو ایک جڑ ہو کر 10-12 ہزار کی تعداد میں مدینہ پر حملہ آور ہوتے دیکھا تو کیا ہوا؟ ان کے ایمان بڑھ گئے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ان کا مزید تیز ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں منافقین کا کیا حال ہوا؟ وہ وعدہ خلافی کر گئے، ان پر تنقید کی گئی، اور ان مومن مخلص وفادار صحابہ کو خراج پیش کیا گیا کہ مومنین من المومنین رجال صدقوا، ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر، اپنا وعدہ، اپنا عہد پورا کیا، اور کچھ ہیں جو اس کے منتظر ہیں، جو منتظر ہیں ابھی کہ جب بھی موقع آئے گا اللہ اس کے رسول کی راہ میں جان مال لٹانے کا، ہم بھی شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہو جائیں۔ آج اس امت کی اپنی حالت یہ ہے کہ اس کو خود اپنے عقیدے کی خبر نہیں ہے، اپنے گھر دین، توحید، رسالت، آخرت کی حقیقتوں سے ناآشنا ہے، بس موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں، کچھ ادھر کی سن لیتے ہیں، کچھ اس کی سن لیتے ہیں، اور شروع ہو جاتے ہیں اسلاف تک پر نکتہ چینی، صحابہ تک پر ہاتھ بڑھ گئے۔ عام علیم اور مفتی تو بیچارے کدھر ہی پی ہے، ان کو کیا آتا ہے، یہ کیا جانے دین کا کام، علماء نے دین کا کام کیا ہی نہیں، دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں۔ کردار کیا ہے تمہارا، اخلاق کیا ہے تمہارے؟ جس امت کے تم فرد ہو اس میں سے تم نے شرک اور بدعت کو مٹا دیا، داخلی محاذ تمہارا کھوکھلا، بیرونی محاذ پر تم مورچے سنبھالنے کی بات کر رہے ہو۔ اس طرح تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کی حقیقتوں کو جانیں، اور جیسے علامہ نے فرمایا کہ اگر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہو، اپنے عمل میں نکھار اور استحکام لانا چاہتے ہو، عقیدوں میں پختگی اختیار کرو۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اور ایک جگہ تو فرماتے ہیں کہ وحدت کی حفاظت ممکن نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل
جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینی و محکومی و نومید یہ جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد، اور ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ کی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت جامع بات، بڑا پیغام دے کر گئے ہیں علامہ امت کے نام۔ میں نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے، مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی، ہمیشہ اسلام سے مسلمانوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نبی کے اسوے کو اپناؤ، اور پھر کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ تو علامہ کے اشعار کی روشنی میں اگر ہم یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں تو واقعی نظر آتا ہے کہ واقعی اللہ نے اس مرد صالح کو، اس شاعر مشرق کو بہت عظیم صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اس نے اس امت کے حق میں اپنا فریضہ انجام دیا، دعائیں کرتا رہا، اسی کی تمنا اور آرزو پر مشتمل اسی کے شکوہ کا آخری بند ہے، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ جرا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادئ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری، لے تو حجازی ہے میری۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ مولانا محترم عبدالرحمن فلاحی صاحب سے ہم درس قرآن کا درس خطاب ایک طرح سے سماعت فرما رہے تھے۔ درس قرآن ایک طرح سے اللہ کا خطاب ہی ہے، اللہ کی تقریری ہے۔ تو اور اس خطاب کی خصوصیت یہ رہی ہے، اور ویسا مولانا کی خصوصیت ہے ہی ہے کہ مولانا محترم امت مسلمہ کے امراض کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، بیماریوں کو، اور اس کا علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کہ کامل معلم اور مربی کی میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن علماء میں بہت کم ایسے ہیں جو ملت کی بیماریوں کو جانتے ہیں، اور کو جو جانتے ہیں اس کا تذکرہ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ملت ناراض ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے تعلق سے تو سب یہی احساس رکھتے ہیں کہ صحیح ڈاکٹر وہی ہے جو بیماری کو پہچانتا ہے، بیماری کی جڑ تک پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد علاج کرتا ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کا بھی عمل ایسا ہی ہے کہ پہلے معلم پر ذمہ داری ہوتی ہے وہ بیماری کو جانے اور پھر اس کا علاج پیش کرے۔ اب ہمارے درمیان میں محترم پروفیسر واجد علی خان صاحب موجود ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم میں، حصول علم میں صحابہ اور صحابیات کے جو علمی اور عملی نمونے رہے ہیں، اس عنوان پر محترم ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ محترم سے گزارش ہے کہ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب، محترم عبدالرحمن فلاحی صاحب، بہت ہی معزز سرپرست حضرات، پیارے بچوں، اور جن تک ابھی ہماری بات پہنچے گی وہ سارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم عنوان کے تحت
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا قرآن کریم سے جو شغف، اس کو سیکھنے، سمجھنے، زندگی میں اتارنے اور پہنچانے کے سلسلے میں جو جذبہ تھا، اس کا ایک ہلکا سا جائزہ ہم اس مختصر گفتگو میں لیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اس پر میں آؤں گا، میں حدیث کے پہلو کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس میں ہم وقت سے انصاف نہیں کر سکیں گے، موضوع سے انصاف نہیں کر سکیں گے، میرا احساس ہے اپنی کم مائیگی کے لحاظ سے۔ پھر قرآن کریم پر غور و فکر کے لحاظ سے جو چیز صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی، میں وہ پہلو آج لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں صحابہ کے دور میں اس وقت کا جو علم، نالج موجود تھا، اس لحاظ سے رہنمائی کرنی تھی، لیکن 300 سال پہلے قرآن مجید کو اب سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے حوالے سے بھی مدلل پیش کرنے کی جو ضرورت ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھا ہی نہیں، تو اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن اب چونکہ اس کی ضرورت ہے، تو میرے سامنے چونکہ اپنے دارالعلوم اشاعت القرآن کے بہت سمجھدار پیارے بچے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور اب یہ آواز جہاں جہاں تک جائے گی تو بہت ہی سوچنے سمجھنے والے ناظرین اس کو دیکھیں گے، تو ان کے سامنے آخر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور سائنس، اس موضوع کو بھی گہرائی سے ملانے کی ضرورت ہے، اور اس بھی احساس کے ساتھ میں اس کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے اس سالانہ جلسے اور سالانہ اجتماع میں، کہ عام طور پر مدارس میں قرآن اور سائنس کو جوڑنے کا تعامل نہیں ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جامع ازہر کے بارے میں معلوم کیا کہ کیا کوئی ایسا شعبہ ہے کہ جس میں یہ کام کیا جا رہا ہو کہ قرآن مجید کی آیتوں سے کی روشنی میں اور اس کے دلائل کو سائنس سے بھی ثابت کیا جائے، کیونکہ سائنس ایک ذریعہ ہے، علم ہے، سائنس یعنی علم، تو قرآن مجید جو الہامی علم ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو سائنس کے ذریعے بھی مدلل آپ پیش کریں، کیونکہ ہم جس دور میں ہیں 300 سال سے، وہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے، اور پچھلے 50 سال میں تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اب اپنے عروج کو ہے، تو اب اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو، مضامین کو، دلائل کو، براہین کو سائنس کی روشنی میں پیش کرنا چاہیے۔ تو اس پر بھی ہمارے بچوں کو غور کرنا چاہیے، اساتذہ کو غور کرنا چاہیے، ہمارے ناظرین کو غور کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں کچھ مثالیں صحابہ کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ کرتے تھے، تو قرآن مجید کی تلاوت میں وہ کتنے ڈوب جایا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے پڑھنا، سرسری پڑھنا، تیزی سے گزر جانا، روانی سے گزر جانا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن ایسے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اس کی گہرائی میں جاتے تھے، اس کو دل و دماغ میں اتارتے تھے، اور اس کو انسانیت کے پاس پہنچانے کا درد، تڑپ اور مقصد لے کر پڑھتے تھے۔ تو اب یہ چیز اگر ہم پڑھنے والوں کے پاس ہے تو ہم کو بہت فائدہ ہوگا، اور انسانیت کو بہت فائدہ ہوگا، اور وہ حق ادا ہوگا تلاوت کا۔ تلاوت یہ جو لفظ ہے نا، تو کیا آپ نے غور کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے دیکھا اکثر کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کے بچے عام طور پر اچھا غور کرتے ہیں۔ تلاوت کے ایک مفہوم پر آپ نے غور کیا کہ جو لسان العرب میں بیان کیا گیا؟ دیکھیے، تلاوت کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں، اور تلاوت اسے کہتے ہیں کہ ایک بکری آگے آگے جا رہی ہو تو اس کا بچہ اس کے پورے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ اس کے نقش قدم کو باریکی سے دیکھتے ہوئے چلے گا، حالانکہ بہت نٹکھٹ ہوتا ہے،
ادھر ادھر جھومے گا کرے گا، لیکن وہ جو نقش قدم ہوتے ہیں اس کو کراس نہیں کرتا. تو تلاوت یہ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا. پھر ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے ہماری گہرائی بھی یہ ہوگی کہ لفظ لفظ کی گہرائی، آیت آیت کی گہرائی، اس میں جا کر اس کو لیا جائے، دل و دماغ میں اتارا جائے، عمل میں اتارا جائے اور اس کو پہنچایا جائے. اتنی گہرائی کی بات ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ جو بخاری میں آیا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ رات کا موقع ہے، وہ پورے سکون میں ہے. ظاہر ہے وہ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. رات کا پرسکون ماحول ہے، کوئی کام نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. اس وقت ان کے نزدیک تلاوت سب سے بڑا کام ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے چنا ہے سورہ بقرہ. ظاہر ہے پورے سورہ بقرہ چنا ہے. کتنے رکوع ہیں؟ 40. کتنی آیتیں ہیں؟ 286 286. سب سے بڑی سورت انہوں نے وہ چنی. اچھا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اسلام کے بڑے بڑے احکامات اور اسلامی زندگی، اسلامی نظام، اللہ کے فرامین اور تاریخ، اس کا ایک بڑا حصے کا جائزہ اس میں آ جاتا ہے سورہ بقرہ میں. وہ پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے وہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو وہ اس میں پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ کی 286 آیتوں کے ایک ایک لفظ میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں. وہ 40 رکوع میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ جب وہ سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ صحن میں جو گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بدکنے لگا. یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور گھوڑا بدکنے لگا. تب وہ ذرا سا ان کی توجہ ادھر گئی، ورنہ ان کی پوری توجہ سورہ بقرہ کی طرف تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب میں رک گیا کہ یہ دیکھوں کہ گھوڑا اتنا بدک کیوں رہا ہے، بہت ہل رہا ہے، بہت حرکتیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی رک گیا. میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت روک دی. تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا بھی رک گیا. لیکن اب میں نے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، یعنی اس کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا پھر بدکنے لگا. پھر انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا یحییٰ وہ بھی قریب ہی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، اور گھوڑا بھی قریب بندھا ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ نادانستگی میں، اپنے اس بدکنے میں، اپنے پیروں سے کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو انہوں نے جناب اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، بچے کو اٹھا کر. اب جیسے انہوں نے بچے کو اپنے پاس بٹھایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری اس کا نقل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے ایک سائبان نظر آیا. سائبان چھت کو کہتے ہیں، یعنی چھت جیسا مجھے نظر آیا، سائبان نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو دیکھتا رہا اور وہ سائبان دور ہوتے ہوتے غائب ہو گیا. تو چھت جیسی جو ہیولا نظر آ رہا تھا وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا. تو جناب وہ صبح ہوئی، اب ان کا مطالعہ ہو گیا اور صبح آئے تو صبح میں انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول رات ایسے ایسے اور ایسے ہوا کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، گھوڑا پاس میں بندھا ہوا تھا، خوب بدک رہا تھا، اور میرا بیٹا یحییٰ بھی سویا ہوا تھا، اس لیے میں رک گیا اور میں نے روک دیا اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ سائبان جیسے نظر آئے ہیولا، اور دور ہوتا ہوتا وہ آسمانوں میں گم ہو گیا. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حزیر کے بیٹے، کیونکہ اسید بن حزیر ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اے حزیر کے بیٹے قرآن پڑھتے رہا کرو، قرآن پڑھتے رہا کرو. یعنی رحمت عالمین نے یہ بات پیش کی کہ تم جو قرآن پڑھ رہے تھے اور جس انداز میں پڑھ رہے تھے اور جس طرح ڈوب کر پڑھ رہے تھے تو ویسے ہی پڑھتے رہا کرو.
اس واقعے کی وجہ سے کوئی اور چیز تمہارے ذہن میں نہ آنے پائے، تم ایسے ہی پڑھا کرو. کیوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب یہ بات آپ نے پڑھتے رہا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل ہی نہ دے. وہ گھوڑے کے بالکل قریب ہی تھا، اور پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ صاحبان جیسی چیز تھی، پھر وہ چلی گئی. انہوں نے پھر دہرایا کہ یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیوں ہوا ایسا، اور یہ سب کیا تھا، وہ وضاحت چاہ رہے ہیں رحمت عالمین سے. تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے حسین، کیا تم جانتے ہو کہ وہ صاحبان کیا تھا جو تمہارے قریب آیا اور وہ حوالہ گزرتے گزرتے پھر آسمانوں میں گم ہو گیا؟ وہ صاحبان کس چیز کا تھا؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سی شخصیت تھی جو رات کے اندھیرے میں صاحبان چھت جیسی نظر آئی اور غائب ہو گئی؟ اب اس کے بعد رحمت عالمین سے جب انہوں نے کہا حضرت کہ نہیں لا کہ اللہ کے رسول میں نہیں جانتا کہ کیا تھا، تب آپ نے فرمایا کہ سنو اے اسید، وہ فرشتے تھے. اسید بن عزیر سے کہہ رہے ہیں رحمت عالمین کہ اے اسید، وہ فرشتے تھے، اور وہ فرشتے تمہاری آواز سن کر قریب آئے تھے. اور صرف آواز نہیں، وہ سوز، وہ درد، وہ گہرائی، جس سوز درد گہرائی سے سورہ بقرہ کے ایک لفظ اور آیت کو پڑھتے چلے جا رہے تھے. تو فرشتوں نے اس کو اتنا پسند کیا کہ فرشتے قریب آ گئے. اور پھر رحمت عالمین نے فرمایا کہ اور سنو، چونکہ وہ فرشتے قریب آ گئے تھے نا، اس لیے وہ گھوڑا بھی دکھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا تھا نا ان کو، اس لیے وہ گھوڑا بھی دکھ رہا تھا. اور اس کے بعد تو بہت کمال کی بات رحمت عالمین نے ارشاد فرمائی کہ حسین، اگر تم وہ قرآن مجید صبح تک پڑھتے رہتے، جاری رکھتے، تو صبح کے وقت لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، کیونکہ وہ فرشتے پھر تمہارے پڑھنے کی لذت اور تمہارے پڑھنے کی جو مسحوری ہے، جو جادو بیانی ہے، وہ اس کو چھوڑ کر جاتے نہیں، اور لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ منظر آ سکتا تھا. تو جہاں یہ ہے انداز، یہ ہے انداز پڑھنے کا، ڈوب جانے کا، کہ فرشتے پسند کر کے سننے آ رہے ہیں جناب. اور پھر یہاں یہ حدیث مکمل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ پڑھنے پر سے ہم غور کر رہے ہیں کہ صحابہ کا جو انداز تھا نا. ایک بات ہم یہ بھی غور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے پڑھتے ہیں مدرسے کے بچے تو بہت اچھے پیارے ہیں، لیکن باہر کے لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید تو سراٹے کے ساتھ اور فراٹے کے ساتھ. عام طور پر لوگوں نے طے کیا ہے کہ 15 سے 20 منٹ میں ایک پارا مار دو. عام طور پہ یہ ہے کہ پورا ایک پارا 15 سے 20 منٹ میں مار دو. ارے یہ کوئی تلاوت ہوئی؟ یہ کوئی پڑھنا ہوا؟ اس میں کوئی آیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر چیز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ 15 منٹ میں آپ جب پڑھنے جائیں گے تقریباً 20 صفحات، وہ جو اس کے صفحات ہے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے نا. 15 منٹ میں آپ کیا سمجھ پائیں گے؟ کیا غور کر پائیں گے؟ اور کیا فرشتے اس کی طرف دیکھیں گے؟ وہ لوگ تو لعنت کریں گے کہ دیکھیں یہ بھی یہ پڑھ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، سراٹے اور فراٹے کے ساتھ بھاگ رہا ہے، بگٹٹ دوڑ رہا ہے. وہ تو یہ کہیں گے نا. تو آپ دیکھیے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حیرت انگیز بات ایک مرتبہ ارشاد فرمائی. یہ مسلم کی روایت ہے، امام مسلم نے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کس سے؟ حضرت ابی بن کعب سے، کیونکہ بہت بڑے قاری تھے حضرت ابی بن کعب. چنندہ جو 5-6 قاری تھے، اس میں کا ایک بہت اہم نام ہے ابی بن کعب. اس لیے حضرت عمر نے بھی وہ قیام اللیل پڑھنے کے لیے ان کو منتخب کیا تھا، قیام اللیل پڑھنے کے لیے ان کو منتخب کیا تھا. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا. کیا فرما رہے رحمت عالمین؟ حضرت ابی بن کعب سے
کہ ان اللہ امرنی ان اقرع علیک، کہ اے ابی بن کعب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ البینہ تلاوت کروں، کیونکہ تم جو گہرائی میں جاتے ہو قرآن کے لفظ لفظ میں، قرآن کی آیتوں میں، اور جیسے سمجھتے ہو گہرائی سے اور جیسے سمجھاتے ہو گہرائی سے، تو مجھے حکم دیا گیا تمہارے نام کے ساتھ کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ اب ذرا رک جائیے، اگر کسی صحابی کے پاس اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا تمہارے بارے میں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو اتنے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے کہ ان کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ میں کیا شکریہ ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ وہ مجھے اس انداز میں پسند کرتا ہے کہ ابی بن کعب ایک اچھا قاری ہے، ابی بن کعب گہرائی سے غور کرتے ہیں قرآن کے الفاظ پر، آیتوں پر، اس لیے رحمت عالمین کو حکم دیا جا رہا ہے امرانی کہ آپ پڑھیں ان کے سامنے، اور خاص سورہ بینہ پڑھیں، اس میں بہت اہم مضامین ہیں، میرا وہ ابھی موضوع نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے ابی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ پڑھوں، حضرت ابی بن کعب کے آنسو کے رکتے نہیں ہیں، خوشی سے مسرت کے آنسو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ کا اتنا احسان کہ میرے پڑھنے کو اتنا پسند کرتا ہے، میرے غور و فکر کو اتنا پسند کرتا ہے، میری گہرائی میں جانے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ رحمت عالمین کو حکم دے رہا ہے کہ وہ میرے لیے، میرے اکیلے کے لیے سورہ بینہ پڑھے۔ تو اب یہ شان حضرت ابی بن کعب کی ہے۔ ہم کیا اس سے سبق لینا چاہتے ہیں کہ سرسری، میں پھر دوہراؤں گا، سراٹے اور فراٹے سے نہیں، اور ایک اور اس پڑھنے کو ایک نام دیا اہل علم نے، طوطا تلاوت، اسے طوطا تلاوت کہتے ہیں کہ طوطا جیسے کچھ رٹی ہوئی چیزیں دوہرا دیتا ہے، تو یہ طوطا تلاوت اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ طوطا تلاوت اللہ تعالیٰ کو وہ تلاوت مطلوب ہے کہ گہرائی سے ایک لفظ اور ایک آیت کی گہرائی میں جا کر اس سے سبق، اس سے نور، اس سے وہ روح لی جائے، وہ زندگی میں اتاری جائے اور وہ انسانوں کے پاس پہنچائی جائے۔ تو جناب یہ ہے انداز۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں زور سے تلاوت کر رہے تھے، زور سے تلاوت کر رہے تھے، رحمت عالمین وہاں سے گزرے تو رحمت عالمین نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ جزاک اللہ، اس لیے کہ تمہارے پڑھنے سے ایک آیت مجھے ابھی فوری یاد آ گئی جو میں ابھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تمہارے پڑھنے سے تازہ ہو گئی۔ انہوں نے صحابی کی تعریف کی، ان صحابی کی تعریف کی، تو آپ دیکھیں ان کے پڑھنے کی شان دیکھیے صحابہ کی، کہ اتنی گہرائی سے، اتنے اثر کے ساتھ، اتنے ڈوب کر پڑھ رہے ہیں کہ رحمت عالمین ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ وہ انداز ہے کہ جس کے تحت ہم کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اہم حدیث ہم ایک حدیث پڑھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کس طرح کا تعلق قرآن مجید سے رکھتے تھے سیکھنے سکھانے میں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ حدیث بحقی میں ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی عاص انہوں نے پیش کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر بن ابی العاص کہتے ہیں عثمان بن ابی العاص کہ مجھے مقرر کیا گیا طائف کی گورنرشپ کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے بنی ثقیف، وہ جو قبیلہ ہے بنی ثقیف، تو بنی ثقیف سے ہم جو 6 لوگ حاضر ہوئے تھے تو میں ان سب میں چھوٹا تھا، وہ 5 لوگ مجھ سے زیادہ بزرگ تھے، لیکن رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں میں گورنری مجھے عطا کی۔ کیا بات ہوگی؟ کہ بہت تنومند ہوں گے، کہ دولت مند ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے وہ بات بیان کی، انہوں نے کہا
کہ انہوں نے یہ اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے جب ہم سے پوچھا اور جانا کہ سورہ بقرہ کس کو یاد ہے، ان 6 لوگوں میں سورہ بقرہ یاد کیجئے، 40 رکوع، 286 آیتیں، اڑائی پارہ، تو انہوں نے یہ پوچھا 6 لوگوں سے. تو جب حضرت عثمان ابن عاص نے کہا کہ مجھے یاد ہے، تو آپ نے ان کو گورنر عطا کی. کیوں؟ نظام چلانا ہے نا، تو نظام چلانے کے لیے قرآن کی گہرائی چاہیے نا، قرآن کے علم کی، قرآن کے مضامین کی، اور قرآن کے فرامین کی، اور قرآن جو پورا انداز دے رہا ہے خلافت کی، نظام خلافت کی، نظام رحمت کی، تو اس کے بارے میں گہرائی چاہیے نا. تو وہ بنیاد بنائی رحمت عالمین نے سورہ بقرہ کو، اور سورہ بقرہ کو بنیاد بنا کر آپ کو گورنر دی گئی. اور پھر آپ نے ایک اور کام کیا. رسول اللہ سے حضرت عثمان ابن عاص کہتے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے قرآن تو میں یاد کرتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیسے بھول جاؤں گا، ایک ڈر لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا. تو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، منتخب کیا تھا، یہی کیا کم ہے. اور پھر وہ رحمت عالمین کا رحمت بھرا ہاتھ قرآن کے حوالے سے ان کے قلب پر لگا، اور جو دعا کی رحمت عالم وہ کمال کی ہے. انہوں نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اے شیطان عثمان کے دل سے نکل جا. ختم ہو گئی بات، عثمان کے دل سے نکل جا. یعنی ہمیشہ کے لیے رحمت عالمین نے ایسا کام ان کے لیے کیا کہ جو چیزیں وہ یاد کر رہے تھے اور اتنی بڑی صورتیں یاد کر رہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری پر بھیج رہے ہیں گورنر کے. طائف کے بہت بڑے قبیلہ، بہت اہم لوگ، مالدار لوگ، اور بہت بڑا ہل اسٹیشن، بہت زرخیز ایریا، وہاں کے گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں. تو یہ ان کی قابلیت طے کی گئی کہ سورہ بقرہ، اور اس میں بھی اب یہ دل میں ہمیشہ محفوظ رہنے والا، یہ ہے جناب انداز پڑھنے پڑھوانے کا، محفوظ رکھوانے کا، اور اس سے اس پورے نظام رحمانی کو چلوانے کا. یہ بات طے کی گئی. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب حضرت عثمان بن عاص کے، وہ دعا ایسی قبول کی اللہ تعالیٰ نے. رحمت عالمین کے حضرت عثمان بن عاص کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں نے کوئی چیز یاد کرنا چاہی، میں اس کو کبھی نہیں بھولا. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے کہ ہماری رغبت، ہماری تڑپ، ہمارا اس کو دل میں سمونا، ہمارا اس کو دل میں محفوظ کرنا، اور اس کے نور اور روح کو لینا، ہدایت کے ساتھ نور اور روح کو لینا. اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتا ہے. موت تک ہے تو کافی ہے، موت تک ہے تو کافی ہے. یہ ایک انداز جناب ان کا ہم دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد اور ایک اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے سلسلے میں کہ لحن کیسا ہو، لحن، آواز، ترنم، نغمگی، اس کی بھی اہمیت ہے. لوگ ادھر ادھر نغمگی لاتے ہیں، ادھر ادھر ترنم لانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے نہیں لانا چاہتے. کیوں؟ ان کا وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، 15 منٹ میں مارنا ہے ہم کو تو پورا. اس نے کہا کہ نغمگی، اور کون اطمینان سے پڑھے؟ اس کو بہت اطمینان سے پڑھنا پڑتا ہے نا. لوگ 15 منٹ میں مارنا چاہتے ہیں، لوگ تراویح میں آدھے گھنٹے میں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو، اور صحیح کر رہے ہیں، ختم ہی کر رہے ہیں. رہا کیا؟ ختم ہی کر رہے ہیں. اور کہتے بھی سچے لوگ ہیں کہ ختم قرآن ہے. کمال ہے. ارے قرآن یہ وہ شے نہیں ہے کہ تم اس کو ختم کرو. قرآن وہ کلام نہیں ہے کہ تم اس کو ختم کرو. قرآن تو وہ کلام ہے کہ تم اس پر ختم ہو جاؤ. قرآن تو وہ کلام ہے کہ اس کو ختم مت کرو، خود اس پر ختم ہو جاؤ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، اپنے معاملات خود ختم ہو جاؤ، اس کو ختم مت کرو. لیکن ہم بڑی ڈیٹائی سے کہتے ہیں ختم قرآن کرنا ہے، اور کر ہی رہے، ختم ہی کر رہے. تو یہ انداز. اچھا ایک حدیث سن لیجیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی میں روایت ہے
کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی. کیا بات ہے جناب, ایک عجیب انداز رحمت عالمین کا کہ صحابہ سے قرآن سنتے ہیں, حالانکہ نازل ان پر ہوا ہے اور ان سے بہتر پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن وہ صحابہ کو بھی اس انداز میں لانا چاہتے ہیں, دیکھتے اور صحابہ تیار ہو رہے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب ایک بار قرآن پڑھ رہے تھے تو رحمت عالمین نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا یا ابا موسیٰ, اے ابو موسیٰ, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ارے آل داؤد, داؤد علیہ السلام سے لے کر آل داؤد, اس میں سلیمان علیہ السلام اور بعد کے لوگ بھی, وہ جس لہن, وہ جس ترنم اور وہ جس نغمگی سے پڑھتے تھے جو مجھے بتایا اللہ نے جبریل علیہ السلام, تم اس لہن سے پڑھتے ہو. اللہ اکبر. رحمت عالمین یہ شان بیان کر رہے کہ تم اس لہن داؤدی سے پڑھتے ہو. تو آپ دیکھیں ہم کو ایک کوشش کرنا پڑے گا کہ قرأت صرف آوازیں نکالنا نہیں, سوچ سمجھ کر قرأت, کہ اگر اللہ کی تعریف ہے تو اللہ کی تعریف سے دل لبریز ہو, اللہ کی شان بیان کی جا رہی کائنات سے اس سے دل لبریز ہو, جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو وہ بشاشت ہو, دوزخ جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو جناب وہ دلگیری ہو. اس طرح پڑھنا, اور وہ نغمگی بھی, کیا ترنم بھی. میں آپ کو یہاں بتاؤں آخر میں کہ وہ تو صحابہ تھے. قاری عبد الباسط صاحب کا نام اکثر لوگوں نے سنا ہے, اور حفاظ جو ہیں وہ تو سنا ہی سنا ہے. کیا کمال تھا ان کا جناب, جس شان سے وہ پڑھتے تھے تو دنیا میں آج تک ان کی طرح سے پڑھنے والا کوئی قاری نہیں آیا. تو ایک بار یہ ہوا کہ ان کا روس دورہ ہوا, رشیا, تو رشیا کی پارلیمنٹ میں ان کو بلایا گیا. رشیا کی پارلیمنٹ, اور کس دور میں, جبکہ وہاں کمیونزم عروج پر تھا, کیونکہ وہ جب ہی حیات تھے, وہ کمیونزم عروج پر تھا. تو وہاں کے جو اس وقت کے مسلم ممبر آف پارلیمنٹ تھے, انہوں نے پورا منظر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جب قاری عبد الباسط صاحب نے سورہ رحمان رشیا کی پارلیمنٹ میں پڑھی, رشیا کی پارلیمنٹ میں, تو کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. ان کو عربی نہیں آتی, مگر وہ لحن داؤدی, وہ ان کا سوز, وہ ان کا قرآن کے لفظوں میں ڈوب جانا. تو دل تو اللہ نے دیا ہوا ہے نا, چاہے رشین کا ہو یا ترکی کا ہو کہ جاپانی کا ہو, دل تو اللہ نے دیا ہے نا, اور دل پر کلام اتر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, سورہ رحمان کا رحمانی کلام. تو کئی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت رشیا کی پارلیمنٹ میں. یہ ہوا وہ واقعہ جناب. یہ ہوتی ہے شان پڑھنے پڑھانے کی. ہم صحابہ سے یہی مثال لینا چاہتے ہیں. دیکھیے صحابہ کو ہم اس طرح بھی جانتے ہیں, کن نجوم, ستاروں کی مانند ہے. کئی اعتبار سے وہ پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, پہنچانے کے معاملے میں بھی ستاروں کی مانند ہے. تو ہم کو ان ستاروں سے یہ روشنی لینا پڑے گی, یہ نقش قدم پر چلنے کا معاملہ لینا پڑے گا. اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ موضوع میں نے آپ سے کہا تھا کہ رکھوں گا, قرآن اور سائنس, جس پر بہت کم کام ہو رہا ہے, بہت کم. میں نے جہاں ورلڈ کی یونیورسٹیز میں معلوم کیا تو بہت کم کام ہو رہا ہے. یہ سب سے اوجھل پہلو ہے جو 300 سال سے پہلے سے آ گیا. دیکھیے ہمارا پہلا دارالعلوم 1967 کا ہے, دیوبند 1967, 1867. تو 150 سال میں تو بہت کام ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوا. میں بر صغیر کی بات کر رہا, نہیں ہو سکا. ارے یہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف ایک مثال آخر میں اچٹتی ہوئی دینا چاہتا ہوں, وقت تنگ ہے. سورہ بقرہ آپ نے پڑھی, سورہ بقرہ کی آیت 26 آپ نے پڑھی, بچوں کی ذہن میں آ بھی گیا ہوگا. کیا ہے وہ؟ ایک مثال ہے. کس چیز کی مثال ہے؟ ان اللہ لا یستحیی مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا. لا یستحی, مثلا کہ مثال بیان کرے. کس بعوضہ, بعوضہ مچھر, ماسکیٹو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے نہیں شرماتے کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے, اس سے بھی حقیر چیز کی مثال. ہم اس سے نہیں شرماتے. سارے قرآن اس پر سے گزر جاتے ہیں, مفتی اس پر سے گزر جاتے ہیں, اور مچھر کی
माइक्रो बायोलॉजी जानने वाले भी उस पर से गुजर, लेकिन किसी ने गौर किया कि अल्लाह ने मच्छर का जिक्र क्यों किया? क्या ख्याल है? कभी दारुल में आया किसी? क्योंकि लोगों ने उस पर काम नहीं किया ना। क्या करना पड़ेगा इस पर काम? गौर अब ये करना पड़ेगा, हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी ज्यादा है, दारुल के बच्चों की जिम्मेदारी ज्यादा है, और वो जो साइंस के जानने वाले हैं उनको बुलाकर बिठाकर गौर व खौस की जरूरत है। क्या कह रही अल्लाह ताला ने मच्छर का जिक्र किया? इतनी हकीर चीज, क्योंकि मच्छर को हकीर तरीन समझा जाता, इसलिए दुनिया में उसकी मिसाल, मच्छर हो तुम हमारे सामने मच्छर, उसके बाद हकीर चीज समझा जाता। अल्लाह ने उसकी मिसाल दी कि देखो हकीर तरीन तुम समझते हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो वो हकीर नहीं है, तुम्हारी समझ हकीर है, तुम्हारा इल्म हकीर है। हम नहीं शर्माते कि उस मच्छर की मिसाल दे। मैं आपको बताता हूं मच्छर में क्या कमाल है। मच्छर में मैंने जो तहकीक की साइंस से, बायोलॉजी से नहीं, हयातियात से नहीं की, हयातियात में तफसील नहीं आती, माइक्रो बायोलॉजी में जाना पड़ता है। खूर्दबीनी हयातियात, कि खूर्दबीन से जो हयातियात देखते हैं उसको कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी, खूर्दबीनी हयातियात, तो खूर्दबीनी हयातियात में जाना पड़ता है। मच्छर के क्या क्या कमाल है आपको मालूम? मैं सिर्फ 10 बताऊंगा आपको, 10 जिसके साथ तेजी से गुजरते हैं कि ऐसा ही मसला मत। अरे रुको ना भाई जरा, क्यों अल्लाह ताला ने बऊसा की मिसाल दिया, छोटे हकीर जानदार की? जरा रुको ना। अब सुनिए, पहली चीज, दुनिया में मच्छर से ज्यादा खतरनाक और मच्छर से ज्यादा मुहलिक, हलाक करने वाला कोई जानदार है ही नहीं। आपको हैरत होगी, अरे सर ऐसे कैसे? शेर है ना, सांप है ना। शेर और सांप सालाना कितने लोगों को मारते हैं? चंद सौ। मच्छर कितने लोगों को साल में मारता है? 7 लाख। पूरी दुनिया में जो मच्छर हलाक करता है वो 7 लाख। ना शेर उसकी बराबरी कर सकते, ना सांप उसकी बराबरी कर सकते, ना और कोई जानवर उसकी बराबरी कर सकता। कोरोना में भी इतने लोग नहीं मरे, हालांकि वबा जो लाई गई थी, लादी गई थी और बड़ा चर्चा की, उसने भी इतने लोग नहीं मारे। एक साल में मच्छर 7 लाख लोगों को मार, और कोई उसको रोक नहीं सकता। दंदनाता फिरता है वो। तुम ही छुप जाओ अगर छुपना है तो, या तो मसेरे में छुप जाओ, घर बंद कर लो, गोधड़ी ओढ़ लो, तुम उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये है दूसरी खूबी मच्छर की। मच्छर की आंखें कितनी है? आलिमों को छोड़िए, वो माइक्रोबायोलॉजी वाले भी ध्यान नहीं देते। मैंने जब उनसे पूछा तो वही परेशान हुआ, सर आप क्या इतनी गैर जरूरी गहराई में जाते? मच्छर की 200 आंखें हैं, 200 आंखें, एक तरफ 100 और एक तरफ 100। क्यों? माइक्रो व्यू में देखना है ना, उसके HD इफेक्ट बोलते हैं ना, HD इफेक्ट, हाई डेफिनेशन। HD इफेक्ट में देखना है ना उसको दूर से, वरना नजदीक आते मार देंगे ना आप उसको, फिर खून कहां पी सकेगा आपका वो। तो HD इफेक्ट में दूर से देखता है वो, तो उसकी 200 आंखें हैं। अच्छा, से कभी देखकर ही आता नहीं है। तीसरी खूबी सुनिए, मच्छर की तीसरी खूबी यह है कि उसकी 2 सूंड है सामने, वो दूर से नजर भी नहीं आती हो, क्योंकि इतना सा तो है वो 2 सूंड जो है वो उसके एंटेना है, और वो सेंसर है। सेंस यानी महसूस करना, सेंसर। क्या महसूस करते हैं वो दूर से ही महसूस करते हैं कि मुझे अब इस गब्बू भाई या गब्बू आपा का जो खून निकालना है, तो इसकी जो नसें हैं, वो नसों में खून किसमें ज्यादा ठीक से बह रहा है और खून की अच्छी मिकदार किसमें है, वो दूर से सेंस करता है, दूर से सेंस करता है। फिर वो ये भी सेंस करता है कि मेरी जो सूंड है, उसको मुंह नहीं है, सूंड है, तो मेरी सूंड का टेम्परेचर बर्दाश्त करने की कुव्वत और इसके खून की गर्मी वो मैच होती है क्या, ये दूर से सेंस कर रहा है। ये है उसका कमाल। तो दूर से सेंस कर लेता है पहले। अच्छा, अब उसके आगे मच्छर के दांत ही नहीं है, मुंह ही नहीं है, दांत भी नहीं है, तो वो खून कैसे निकालेगा? मच्छर के सामने के 2 पैर है, उसका नाम है प्रोबोसिक। उसमें 3-3 खंजर है, उसमें 3-3 खंजर है। तो जो जगह वो सिलेक्ट करता है तो 3-6 खंजर एक साथ मारता है, क्योंकि वो तो इतना सा है ना, और उसको नस में से खून निकालना है ना, तो 6 खंजर एक साथ मारता है। मगर जरा रुक जाइए,
میں ترتیب میں وہ ایک پوائنٹ بھول گیا، چوتھا جو پانچواں پہلے بول دیا. مچھر جب وہ جگہ سلیکٹ کرتا ہے کہ بھئی گبو بھائی گبو آپا کا یہاں سے خون نکالنا ہے، تو اب کیا کرتا ہے کہ اگر وہ ایسے ہی آ کے 6 خنجر مارے تو آپ اس کو چھوڑیں گے کیا؟ نہیں چھوڑیں گے نا. تو اب کیا کرتا ہے کہ جو جگہ سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو اپنے پیٹ سے کیمیکل نکالتا ہے پہلے. تو مچھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر آف انیستھیشیا. وہ انیستھیشین ہے، وہ سن کرتا ہے پہلے. وہ سن کرنے والے آتے ہیں نا آپریشن کے وقت، تو مچھر سن کرنے والا ڈاکٹر ہے. تو پہلے ایک کیمیکل پیٹ سے نکالتا ہے اور وہاں پھیلا دیتا ہے جہاں اس نے 6 خنجر مارنا ہے. وہاں اب اتنا حصہ سن ہوگا. اب گبو بھائی کو خبر ہی نہیں. اب جناب وہاں 6 خنجر مارے اس نے. اب جو خون کے قطرے نہیں، قطرے تو ہوتے نہیں، قطرے کا چھوٹا سا حصہ، قطرے کو عربی میں انگلش میں کہتے ہیں ڈراپ، اور اس کے باریک سے باریک حصے کہتے ہیں ڈراپلیٹ. تو اب جو ڈراپلیٹس تھے وہ اوپر آئیں گے. تو اب کیا کرتا ہے مچھر کہ اس کو پی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب یہ ایک مجبوری. کیوں؟ کیونکہ اس کی سونڈ کا جو سوراخ ہے، تو وہ سوراخ کا جو سائز ہے اور اس کے خون کا جو موٹاپن ہے، اس میں وہ جا ہی نہیں سکتا. اب یہ ایک مجبوری مچھر بھائی کے ساتھ. تو اب مچھر بھائی کیا کرتے ہیں، مچھر آپا، کیونکہ وہ لیڈیز اس میں کاٹتی ہیں، تو اب مچھر آپا کیا کرتی ہے کہ اپنے پیٹ سے اور ایک لکوڈ نکالتی ہے، اور وہ لکوڈ سے کیا کرتی ہے کہ وہ جو خون ہے 6 ڈراپلیٹ، تو اس کا پہلے سافٹ ڈرنک بناتی ہے اوپر. سافٹ ڈرنک کہ پینے کے لیے آسان ہو. اگر آپ کو دہی دے دیا جائے، پیئیں گے کیا آپ؟ نہیں، ارے یہ کیا لا لیے، اگر اس کی اچھی چھاچھ بناؤ نا، تو اس کو اچھی لسی بناؤ نا، اس کو گھوٹ کے ذرا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نکال کر اس کو ایک دم پتلا کرتا ہے سافٹ ڈرنک، اور وہ شلوک بول کے پی لیتا ہے پھر. تو یہ ہے اس کا کمال. اچھا مچھر جو 7 لاکھ جانیں لیتا ہے، تو ایک دم سب کی جان نہیں لیتا نا، پھر تو پریشان کرتا ہے نا. 5 پریشانیاں لاتا ہے مچھر. نمبر 1، خون نکالے گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آدھے گھنٹے سے دن بھر گبو بھائی کھجاتے بیٹھے ہوئے. تو پہلی تکلیف یہ. چلیے اس کے آگے بیماری کون سی دیتا ہے؟ ملیریا. اب بیٹھو کئی دن بخار آ رہا، اتر رہا، چڑھ رہا، ملیریا دے رہا. 2. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہے پیلا بخار. انگلش میں کہتے ہیں اس کو یلو فیور. یلو فیور بہت بخار بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے پٹیاں وٹیاں ٹھنڈے کی برف کی لگا کے اس کو اتارنا پڑتا ہے. تو تیسرا جو خطرناک وہ اذیت دیتا ہے وہ یلو فیور. چوتھا چکن کے نام سے. کیا ہے وہ؟ چکن سمجھتے لوگ، کیونکہ وہ کنٹک کی مشہور ہے نا. وہ چکن نہیں ہے، چکن ہے. وہ چکن گنیا. پیری جام کر دیتا، گھٹنے جام کر دیتا، وہ جوائنٹ جام کر دیتا. بہت بڑے طاقتور پہلوان صاحب ہے، لیکن چکن گنیا ہے تو ہل بھی نہیں سکتے ہو. تو ذرا سا مچھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم نہیں شرماتے، مچھر کی مثال ہے. یہ ہے اس کا کمال کہ چکن گنیا میں جناب جوائنٹ سے جام کر دیتا ہو. 5ویں بیماری ہے، کون سی ہے ذرا بولو تو؟ مچھر. اور کیا دیتا 5ویں؟ ڈینگو. جان ہی لے لے گا اب تو جان ہی لے لے گا. یہ 5 بیماری دیتا ہے مچھر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ دیکھو ہم نہیں شرماتے کہ مچھر یہ اس سے بھی اخیر چیز کی مثال دے. ٹھیک، اب آگے آئیے. مچھر کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، خود چھپ جائے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. امریکہ ہو یا جاپان ہو یا چائنا ہو، اس کو ختم نہیں کر سکے. بہت تیزی سے پیدا ہوتا ہے. اچھا صرف خراب پانی میں نہیں پیدا ہوتا ہے، اچھے پانی میں پیدا ہوتا ہے. اور کمال تو یہ ہے کہ ڈینگو کا جو مچھر ہے وہ تو اچھے پانی میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ میں پیدا ہوتا ہے نا. اللہ کی مرضی کہ کہاں ڈینگو کے مچھر لانا ہے اور کہاں ڈینگو سے آزمانا ہے. ورنہ تو ہر اچھے پانی میں ڈینگو کے مچھر آ جاتے تھے نا. تو یہ زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی مچھر کی مثال سے. اچھا آخری سنیے اب 10ویں مثال. آپ نے نمرود کی زندگی میں کبھی یہ مچھر کے بارے میں پڑھا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے واقعات میں ہے. ترغیب کے لیے لیجیے نا، ترہیب کے لیے لیجیے. تو آپ دیکھیے اس میں کیا معلوم ہوا تھا کہ اس نے جب وہ پوری کوشش کیا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دینا ہے، کھائی میں ڈالا، آگ تو لگایا، پھر وہ سورہ انبیاء میں کہ وہ اطمینان سے آ گئے. اب کیا ہوا؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیا بعد میں. اس نے کہا بھائی اب ہم کم از کم شہر چھوڑو، ہم تمہارا تو کچھ نہیں کر سکتے. اے ابراہیم ہم آپ کا تو کچھ نہیں، شہر چھوڑو. تو انہوں نے کہا کہ میں اب شہر تو چھوڑوں گا، مگر اب دیکھ اللہ کا فیصلہ تیرے لیے کیا ہے.
کہ تو جو اپنی غداری اور بغاوت اور تکبر میں تھا تو اللہ نے طے کیا ہے کہ تجھے مارنا ہے مچھر سے. بہت بڑا تو لشکر اتارنا نہیں تھا، ایک مچھر اتارنا ہے، اور اس کو چیلنج دیا گیا کہ اب تو ایک مچھر آ کر تجھے مارے گا. اب جناب پہلے تو اس نے مچھروں سے بچنے کی کوشش کرا تو ناممکن، مچھر نے اس کو کاٹا. اب اس کے بعد اس نے، وہ عراق میں رہتا تھا شہر اور میں، اس نے ہم سے یہ اعلان کرا دیا، بڑا راجا ہے نا، کہ بھئی کوئی آئے مجھے اس مچھر کے زہر اور ڈنگ سے بجائے جو تیزی سے پھیل رہا ہے. اس نے اعلان کر دیا. سب آئے اور سب نے جناب ہاتھ جوڑ لیا، سب دیکھنے کے بعد پورا، کیونکہ یہ جو زہر کی کیفیت ہے یہ کچھ عجیب کیفیت ہے، ہمارے پاس اس زہر کا کوئی تریاق، کوئی اتارا ہے نہیں. تو جو چیلنج دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھر سے کٹوایا تھا اسی وقت وہ مر گیا. کیا مثال دیا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کہ تم جسے مچھر سمجھتے ہو نا، صرف وہی ہماری ایسی تخلیق ہے کہ تم ان کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی تم اس کی گزن سے بچنے کے لیے اس کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. تو جناب ایسا میں ہمارے اشاعت القرآن کے بچوں سے، اساتذہ سے، اور ہماری بات اب جہاں جہاں بھی جائے تو ایک طرف تو یونیورسٹی کے طالب علم بایولوجی اور مائکرو بایولوجی کے، اور دوسرے ہمارے علماء، مفتیان، ان کے ساتھی بچے، وہ اس طرح سے غور کرنا شروع کرے. میرے پاس اور ایسی کئی مثالیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت میں اور مثالیں آپ کو بتاؤں گا، اب یہ وقت نہیں ہے. تو اب یہ اس انداز میں قرآن اور سائنس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے مثالیں لا کر آپ کو یہ نئی دنیا، ماڈرن ورلڈ کے سامنے رکھنا پڑے گا. آپ سے پرانا اتہاس رکھیں گے تو اتنا مانیں گے نہیں، لیکن آپ ذرا ایسا لائیے تو. اب دیکھیے اگر یہ بات میں رابرٹ ریٹا کو بتاؤں، یہ بات میں رمیش رشمی کو بتاؤں تو کتنے متاثر ہوں گے وہ. تو ایسے بھی ہم کو قرآن پیش کرنا ہوگا. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اتنی گہرائی کے ساتھ قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن زندگی میں اتارنے، قرآن کو سائنس سے ملانے، قرآن کو ساری دنیا میں عام کرنے کی تو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ابھی فوراً اذان ہوگی اور 5:05 پہ انشاءاللہ عصر کی جماعت شروع ہو جائیں گی. جن حضرات کو وضو ہے بہت اچھی بات ہے، باقی حضرات وضو سے فارغ ہو جائیں. اور فوراً عصر کی نماز کے بعد بچوں کا پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ، بچوں کا تعلیمی مظاہرہ.